بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، قربانی کے ایام قریب سے قریب تر چلے آ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس چیز کو آسان فرمائے اور ہم سب کو بشاشت اور خوش دلی کے ساتھ اور قرآن حکیم اور احادیث پاک میں جو باتیں فرمائی گئی ہیں اور دنیا بھر میں جو علماء کرام اہل علم حضرات جو اپنی امت کی یعنی امت مسلمہ کی جو صحیح رہبری کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، قرآن کریم اور احادیث پاک میں اگر دیکھا جائے تو اتنی کثرت سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قربانی کے تعلق سے ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تذکرہ فرمایا اور ان کی قربانیوں کا، ان کی آزمائشوں کا ذکر فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنایا. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. ان کے لیے اللہ رب العزت نے دوست کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن جو دوست بنایا گیا یا اس کا اظہار کیا گیا وہ ان تمام آزمائشوں کے بعد کہ اپنے اہل و عیال کو لے جا کر، اپنے زوج مطہرہ کو اور شیرخوار بچے کو لے جا کر ایک ایسے میدان میں جہاں پر کہ زندگی کوئی آثار نہیں ہے، جہاں پر کوئی انسان اور نہ اسی طریقے سے کوئی پرندہ وہاں پر رہتا ہے، نہ چرندہ وہاں پر رہتا ہے، وہاں پر لے جا کر چھوڑنے کا حکم دیا گیا. ایک وقت وہ بھی آیا جبکہ والد نے کہا کہ اگر اپنی اس دعوت سے اگر یعنی توحید کو جو دعوت دے رہے ہو اس سے اگر باز نہیں آؤ گے تو لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو میں تم کو پتھر ماروں گا. تو والد کی بھی محبت کو اور ان کی جدائیگی کو برداشت کرنا پڑا اور اس کے بعد اپنے زوجہ مطہرہ کو لے جا کر وہاں پر چھوڑنا پڑا اور فوری طور پر آپ وہاں سے واپس آ گئے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ کی انتہائی آزمائش کی گئی اور بادشاہ وقت کی جانب سے آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا. لیکن اس موقع پر بھی جب بھی جو فرشتے یعنی آگے آپ کے پاس اور کس نے پیشکش کی کہ اگر آپ حکم اگر دیں تو میں اس آگ کو میں بجھا دوں، پر مار کر بجھا دوں، یہ اسی طریقے پانی برسا کر بجھا دیا جائے. لیکن جب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے. تو آپ نے یہ فرمایا اس موقع پر، یعنی اس طریقے کی بات آپ نے فرمائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ تعالیٰ میرا نگہباں ہے، حفاظت کرنے والا ہے. جب ڈال دیا گیا آپ کو آگ میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ادھر آگ کو حکم فرما دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈک والی ہو جا. تو ہر جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی آزمائش فرمائی، لیکن ہر موقع پر آپ صابر اور قانع رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے اوپر آپ قائم رہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اخیر میں پھر آپ کو یہ انعام عطا فرمایا جبکہ آپ نے اپنے صاحبزادے کے گلے پر آپ نے چھری چلا دی. پوری کوشش اور پوری قوت کے ساتھ آپ چھری چلا رہے ہیں، لیکن ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کو یہیں تک آپ کی آزمائش کرنا مقصود تھا، ان کو ذبح کرا دینا مقصود نہیں تھا. چونکہ صرف خواب میں دکھلایا گیا تھا کہ آپ اپنے صاحبزادے کو ذبح کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ گئے کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور منشا یہی ہے کہ میں اپنے بچے کو ذبح کروں. لہٰذا جس چیز کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا عملی طور پہ کرنے کے لیے وہ بیٹھ گئے اور پوری انہوں نے کوشش کی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو یہیں تک قربانی ان کی یا یہیں تک آزمائش ان کی منظور تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرمان سے اور اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا اور اس کے بعد ان کو اس مینڈھے کو ان کی جگہ پر رکھا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے قیامت تک اب یہ سلسلہ جاری رہا اور جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ یادگار قربانی کی یعنی انہی کی یہ سنت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے لاڈلے حبیب کی اور اپنے لاڈلے نبی کی ایسی ادائے پسند آئی کہ قیامت تک کے آنے والے سارے ایمان والوں کے اوپر لازم کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں 10 سال جو قیام فرمایا، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا، قیام آپ نے قربانی فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ نے سفر کی حالت میں بھی قربانی کو نہیں ترک فرمایا۔ احادیث پاک اگر ہم دیکھیں گے، جبکہ سفر کی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے اندر چھوٹ دے دی ہے کہ بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ اسی طریقے سے روزوں کے تعلق سے ہے کہ دقت اور مشکل اگر پیش آتی ہے تو مسافر شرعی کے لیے روزہ نہ رکھا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں بھی قربانی کو ترک نہیں فرمایا، تاکہ امت کے بعد معلوم ہو جائے کہ قربانی کیسی اہم ترین چیز ہے کہ سفر کی حالت میں بھی ہم کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کو جو آپ نے فرمایا تو اس موقع پر آپ نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا کہ نماز سے پہلے قربانی کر دی جائے۔ اگر یہ قربانی کا رسمی چیز کے طور پہ اگر ہوتی، اگر بالفظ اگر یہ، تو اس صورت میں پہلے کرے تو کیا اور بعد میں کرے تو کیا، لیکن آپ نے اس موقع پر جب کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب آپ نے دیکھا ہمارے وہ حضرات کے جنہوں نے حرم شریف کی زیارت کی، مکہ مکرمہ گئے، مدینہ طیبہ و تشریف لے گئے، اللہ تعالی ہم سب کو قیامت تک آنے والی ساری امت کو اللہ تعالی بار بار نصیب فرمائے جانا وہاں پر، تو وہاں پر دیکھیں گے کہ مسجد نبوی اس قسم کے سامنے ہی وہاں پر 10 سے 15 منٹ کا بڑی مشکل سے راستہ ہوگا، جس کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے، مسجد مسلح کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر یا اس وقت وہ ایک کھلا میدان تھا، وہاں پر آپ نماز عید ادا فرماتے اور وہیں پر صحابہ کرام کو بتلانے کے لیے تاکہ قربانی کا ایسا اہم ترین عمل ہے، وہیں پر آپ قربانی فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ جب آپ عیدگاہ سے تشریف لائے، نماز پڑھ کے تشریف لائے، تو دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں نے قربانی پہلے ہی کر لی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے قربانی پہلے کی ہے ہماری نماز پڑھنے سے پہلے، انہیں چاہیے کہ دوبارہ قربانی کریں، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، آپ نے فرمایا چاہیے کہ دوبارہ قربانی کریں۔ آج ہمارے وہ حضرات، وہ احباب جو غلط سلط بات بتلاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو قرآن کریم کے قاف سے، حدیث پاک کے ہا سے، دین اسلام کے دال سے، شریعت کے شین سے بھی ان کو واقفیت نہیں ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں یا غلط یعنی لوگوں کی رہبری کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامی اسکالر وغیرہ کہلواتے ہیں، جس وقت کے یعنی ایسی بیٹھک اور ایسی مجلس میں جب کہ یعنی مباحثہ ہوتا ہے تو اس موقع پر یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے اسلامی اسکالر، تو ان کی یعنی کیفیت دیکھنے کی رہتی ہے، خوشی ان کے چہرے سے ٹپکنے لگتی ہے، مسکراہٹ ان کے لبوں پر کھلنے لگتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کا سینہ ماشاءاللہ خوشی سے بالکل یعنی وہ سمائی نہیں جاتا ہے، اس طریقے کھلا نہیں سما جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھا اگر جائے تو اسلامی اسکالر وہ نہیں بلکہ کوئی اور ہی لوگ ہوا کرتے ہیں، اہل علم کے اندر ہمارے پاس کچھ کمی نہیں ہے، بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، تو وہ لوگ غلط سلط یعنی ایسے مشورے دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بجائے یعنی روپیے پیسے کو غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سراسر غلط بات ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے، کیونکہ ان ایام میں اگر قربانی اگر ہمارے لیے کرنا اور نہیں کرنا اگر کوئی ایسی حرج کی بات نہیں اگر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ناراضگی اظہار نہیں فرماتے آپ، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص باوجود قربانی کی طاقت رکھنے کے، صاحب حیثیت ہونے کے، صاحب مالک ہونے کے، صاحب نصاب ہونے کے، وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ جبکہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیت پاک ہیں، ان میں سے ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی فرمان ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے فرمایا کہ ایسے نبی ہیں جو تمہیں میں سے آئے ہیں، یعنی وہ انسان ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن وہ اپنی امت کو ذرہ برابر کسی تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی ایسے مشفق اور ایسے مہربان ہیں، اور وہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنی امت کو نفع پہنچایا جائے، اور وہ اپنی امت کے اوپر انتہائی مہربان ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ نبی
یعنی حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے، تو ایک طرف قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی محبت اپنی امت سے کرنے والے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کے بارگاہ الہی میں جب آپ پہنچے معراج کے موقع پر، اور جب آپ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہ تمام جانی مالی قولی فعلی بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمتیں ہوں۔ تو آپ نے اپنی امت کو وہاں پر عرش پر اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا۔ ایک طرف تو کبھی تو بوریے کے اوپر آپ یعنی آرام فرما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جسم مبارک کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، ایک طرف وہاں پر آپ انبیاء کی امامت کرتے ہیں، کبھی بوریے پہ قیام ہے تو کبھی انبیاء کا امام ہے۔ تو وہاں پر آپ نے فوری طور پر جب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں طرف متوجہ ہے تو آپ نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سلامتی ہم پر ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پر ہوں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نبی اپنی امت کو عرش پہ نہیں بھولے، جنہوں نے ایسے موقع پر کہ عید کے موقع پر آپ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک مرتبہ آپ نے 2 مینڈھوں کی آپ نے قربانی فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو یا اللہ یہ ایک میری طرف سے ہے، اور میری امت میں سے جو شخص قربانی نہ کر سکے یعنی کسی مجبوری کی بنا پر غربت کی وجہ سے، تو یا اللہ یہ اس کی جانب سے ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے ناراض کہ اس شخص کا عیدگاہ میں آنا آپ کو پسند نہیں۔ آپ نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص باوجود حیثیت اور گنجائش ہونے کے قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ لہٰذا گزارش کی جاتی ہے، سارے دنیا بھر کے علماء کرام گزارش کر رہے ہیں، بار بار بتلا رہے ہیں کہ ایام قربانی میں قربانی کے علاوہ کوئی اور عمل کیا جائے گا کہ اس پیسے کے ذریعے سے غریبوں کی امداد ہے، رفاہی کام ہے، یہ اسی طریقے سے اور ہمدردانہ کوئی کام اگر کیا جائے گا اور قربانی کا پیسہ قربانی میں نہیں لگایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بالفرض اگر کوئی سمجھیے کہ اگست کے مہینے میں جبکہ یوم آزادی کا جو کہلاتا ہے یعنی وہ تاریخ کہلاتی ہے یا آزادی کے دن کہلاتا ہے، اس موقع پر اگر کوئی سربراہ مملکت ایک صوبے کے سربراہ اگر یہ کریں کہ وہ جھنڈے کو نہ لہرائیں، یہ اسی طریقے سے کسی شہر کے لوگ کسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بالفرض اگر جھنڈا نہیں لہراتے اگر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بلا وجہ پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور تقریبات کے اوپر خرچ نہ کرے، اور یہ بتلا دے کہ ہم نے اس پیسے کو فلاں کام کے اندر لگا دیا، شہر کی تعمیر کے اندر لگا دیا، شہر کی مرمت کے اندر لگا دیا، غریبوں پر لگا دیا، تو یقین جانیں گے سب لوگ اچھی طریقے سے کہ وہاں کے اس ذمہ دار شخص کو گرفتار کر لیا جائے گا اور قانونی کارروائی اس کے اوپر سخت ترین ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یوم آزادی جو منایا جاتا ہے وہ اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ اس کی یاد تازہ ہو اور بچے کے دل کے اندر اپنے محبت سے اپنے وطن عزیز سے محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ نہ اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ خرچ کتنا ہو رہا ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ سال میں ایک مرتبہ یوم آزادی منانا ہے تاکہ یہ چیز تازہ رہے۔ اس لیے آپ نے قربانی کو رسمی طور پر کرنے کے لیے نہیں بتلایا، ورنہ اگر یہ رسمی طور پہ اگر ہوتی تو اس صورت میں جو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے جو قربانی کر دی گئی تھی آپ اتنا فرما سکتے تھے کہ دیکھو آج غلطی ہوگی لیکن آئندہ سے اس کا خیال رکھا جائے، لیکن آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، کہ جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے انہیں چاہیے کہ اس کے بعد قربانی اور کریں، یعنی اس جانور کے عوض میں دوسرے جانور قربان کریں۔ آپ نے فرمایا حالانکہ بڑی مشکل سے 15-20 منٹ کا فرق ہوا ہوگا کہ نماز پڑھ کر آئے لیکن اس سے پہلے قربانی کر دی گئی تھی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اور یقینی طور پہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے میدان حشر کے اندر وہاں پر جام کوثر ساقی کوثر کے دست مبارک سے لیں اگر ہم، تو اس صورت میں ہم قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جس شخص کی صورت دیکھنے کو آپ گوارا نہیں فرما رہے ہیں ایسا شخص آخرت میں آپ کے پاس جا کر کس منہ سے جا کر وہاں پر جام کوثر طلب کرے گا۔ لہٰذا آج ہم نے ان باتوں میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو باتیں کہی جاتی ہے یا تو لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کہی جاتی ہے، لہٰذا اس گمراہی والی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ کی آپ نے پناہ طلب کی ہے، یعنی یا اللہ آپ مجھے اس سے بچائیے، انہی میں سے ایک دعا آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، یا اللہ میں اس بات سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا میں گمراہ کر دیا جاؤں۔ گمراہ کرنا کسی کو یہ بھی وبال کا ذریعہ، اور گمراہ ہو جانا، کسی کے بہکاوے میں آ جانا، یہ بھی یعنی انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا یہ جو بات آج جو یعنی نادانستہ طور پر یہ اسی طریقے انجانے اور یہ جان بوجھ کے کہی جا رہی ہے، اس بات میں یعنی ان باتوں میں، گمراہی والی باتوں میں امت مسلمہ نے نہیں آنا چاہیے، بلکہ قربانی کرنا چاہیے، چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہے، اور نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناگوار ہے۔ تو جن لوگوں کی حیثیت ہے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ ضرور قربانی والا عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔